اپنا روزانہ جو ان کے مذہب میں ہوتا ہے وہ اپنے مذہب میں اپنی ایک وہ لیتا ہے گوئٹا اور دودھ لیتا ہے اس میں، اور دودھ لینے کے بعد روزانہ اپنے مندر پہ چڑھاتا ہے. جو ان کے اندر رسمیں ہوتی ہیں وہ روزانہ دودھ لیتا ہے اور لینے کے بعد غیر مسلم اپنے مندر پہ چڑھانے کے لیے جاتا ہے. اب چڑھاتا ہے، روزانہ چڑھاتا ہے. ایک دن اس کی بیٹی بولتی ہے ابا جان آپ تو روزانہ مندر میں دودھ چڑھانے پلانے جاتے ہیں، اپنے بابا کو دودھ پلانے جاتے ہیں، اپنے بھگوان کو دودھ پلانے جاتے ہیں، ابا جان آج آپ مت جانا، آج میں دودھ پلانے جاؤں گی. بیٹی کی بات تھی. باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹی، ٹھیک ہے تم چلی جاؤ، تم دودھ پلا کے آنا. بچی کم سن تھی، بیٹی کم سن تھی، زیادہ عمر نہیں تھی. بیٹی نے دودھ لیا اور لینے کے بعد مندر میں جاتی ہے، اور وہ جو ان کا بابا ہوتا ہے، جو ان کا بھگوان ہوتا ہے، اس کے آگے جاتی ہے بیٹی، اور جانے کے بعد اس کو دودھ پلانا شروع کرتی ہے. اب دودھ پیے گا کیسے؟ اب بچی کو معلوم نہیں تھا. بچی کہتی ہے بھگوان کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ میرے باپ تو روزانہ دودھ پلانے آتے تھے، آج آپ میں پلانے کے لیے آپ پینے کے لیے تیار نہیں. بچی کو کیا معلوم تھا کہ میرا باپ پلانے نہیں بہانے آتا تھا، بہانے آتا تھا. اب وہ بچی کم سن بار بار یہی کہتی ہے بھگوان بابا آج آپ میرے سے ناراض ہیں، میرے سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے کہ آج میرے سے دودھ نہیں پی رہے ہیں. میرے باپ تو روزانہ پلانے آتے ہیں، آپ پی لیتے ہیں، مگر آپ مجھ سے کیوں نہیں پی رہے؟ بچی یہ کہتی ہے اور کہتی ہے بھگوان اگر آپ نہیں پیئیں گے، بابا اگر آپ نہیں پیئیں گے تو میں آپ پر اپنی جان دے دوں گی، آپ کے قدموں پہ اپنی جان دے دوں گی. بیٹی کمسن تھی، لڑکی کمسن تھی، اس کو کیا معلوم تھا کہ باپ پلانے آتا ہے یا بہانے آتا ہے. بیٹی کہتی ہے اور اس کے بعد میں پھر وہ کوشش کرتی ہے. پتھر ہے پیے گا کیسے؟ اس کے اندر جان نہیں تو کیسے پیے گا؟ اب وہ بار بار یہی کوشش کرتی ہے لڑکی، مگر وہ پینے کا نام نہیں. آخر میں لڑکی اپنے سر کو اس کے پیروں میں، اس کے جسم پہ پتھر پہ مارتی ہے. اس کے جسم سے خون کے فوارے شروع ہو جاتے ہیں، خون سے نہانے لگتی ہے. غور کرو مسلمانوں، کیسا عالم تھا، کیسا وقت تھا. بچی کے سر سے خون نکل رہا ہے، ادھر راستے سے گزر غریب نواز کا ہو جاتا ہے. وارے میرے غریب نواز حضرت معین الدین عطائے رسول تاجدار نے بھیجا ہے، مدینے کے تاجدار نے بھیجا ہے. ہم نے ایسے کا کلمہ پڑھا، ایسے کے کلمہ ہاتھ میں کلمہ پڑھا ہے جو خود سے نہیں بلکہ میرے رسول اللہ کے بھیجے سے آیا ہے. میرے آقا میرے غلام موجود ہے، جا معین الدین جا وہاں پیغام میرا عاد کر دے. حضرت معین الدین حضرت خواجہ غریب نواز راستے سے گزر رہے تھے. بچی کی چلانے کی آواز آئی، آواز آتی سنتے ہیں، قریب آتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی کیا بات ہے؟ بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی ہے، بیٹی کسی کی بھی ہو، ہماری ہو یا غیر کی ہو، بیٹی ہے. میرے آقا حضرت خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ وہ کہتی ہے بچی کہ اے مسلمانوں کے سردار، اے ان کے رہنما، مجھے آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں تو اپنے بابا اپنے بھگوان کے پاس آئی ہوں، ان سے یہ بات کہتی ہوں تم پی لے. حضرت معین الدین پھر کہتے بیٹی کی یہ پینے والا نہیں ہے تو پتھر ہے، یہ کیسے پیے گا؟ بیٹی کہتی ہے میں تم سے کوئی مطلب نہیں رکھتی، میرے اپنے بھگوان سے میرا مطلب ہے. جب غریب نواز بار بار کہتے بیٹی تم پریشان مت ہو، یہ پتھر ہے، یہ پینے والا نہیں ہے، وہ اپنے سر کو پھر اس کے پیروں میں مارتی ہے، اس کے جسم پہ مارتی ہے پتھر کے.
پھر اس کے خون نکلنا شروع ہوتا ہے. مگر وہ غریب نواز ہے, مشکل کشا ہے, حسین کی نسل سے ہے, آل علی ہے. ان کو ترس آیا, فرمایا بیٹی تم پریشان کیوں ہوتی ہے, لا میں اس کو دودھ پلاتا ہوں. آئے ہائے واہ رے میرے غریب نواز. میرے غریب نواز نے ارشاد فرمایا اے پتھر کی مورتی پی لے پی لے. آپ نے ایک بار فرمایا نہیں پیتا, نہیں پیا. پھر دوسری بار فرمایا پی لے. معین الدین بولتا ہے, خواجہ غریب نواز بولتا پی لے, نہیں پیا. پھر آپ نے اس کے کان پکڑا, موڑ دیا, کہا پی لے. اتنا کرنا تھا, اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور دودھ کا برتن لیا, پینا شروع کر دیا. پینا شروع کر دیا. پیا اور پینے کے بعد بچی نے دیکھ لیا, بچی نے دیکھ لیا پھر میرے بھگوان نے دودھ پی لیا, بچی راضی ہو گئی. وہ ارے غریب نواز نے عقیدہ دیا بچی کسی کی بھی ہو اس سے محبت کرو, اس لیے کہ بچیاں اللہ کی عطا ہوتی ہے. میرے آقا نبی پاک اپنی بیٹی کو جگر کا ٹکڑا کہا کرتے تھے. یہ لوگوں کو درس دیا کہ بیٹی کوئی باہر کی چیز نہیں ہوتی بلکہ دل کا ٹکڑا ہوا کرتی ہے. جیسے تم اوروں کی حفاظت کرتے ہو ایسے اپنے دل کی, اپنی بچیوں کی حفاظت کرو. وہ بچی ایسی حالت میں غریب نواز تو چل دیے, اپنے گھر جاتی ہے. گھر گئی, خون سے لت پت تھی. گاؤں کے محلے کے سارے لوگ جمع ہو گئے, کہنے لگے ارے یہ تو کوئی غلط کام کر کے آئی ہے. کہا نہیں میں کوئی غلط کام کر کے نہیں آئی, میں تو اپنے بھگوان کو دودھ پلا کے آئی. اب ہنسی کی بات, سب لوگ بولنے لگے ارے یہ کیسی بات کرتی ہے, دودھ کیسے پی سکتا ہے, وہ تو پتھر ہے. وہ بھی جانتے اس بات کو, پتھر ہے وہ کیسے پی سکتا ہے. تو اپنے عیب کو چھپانا چاہتی ہے, ہمارے بھگوان کو بدنام کرنا چاہتی ہے, ہمارے بابا کو بدنام کرنا چاہتی ہے. بچی نے کہا نہیں نہیں میں بدنام نہیں کر رہی, حقیقت ہے. پورا علاقہ محلہ اکٹھا ہو گیا, اس کا باپ بھی آ گیا. باپ نے کہا بیٹی یہ بات کیسی کرتی ہے, میں تو روزانہ جاتا ہوں مگر وہ تو دودھ نہیں پیتے, وہ میں بہا کے آتا ہوں, تو کیسے پلاتی ہے. اس نے کہا باپ آج میں پلا کے آئی ہوں. کہا گاؤں والوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بات کہتی ہے تو ایک دن ایک تاریخ متعین کرو اور ہم سب چلتے ہیں. اگر تمہاری بچی صحیح ہے, وہ صحیح کہتی ہے, اگر وہ اپنے عیبوں کو چھپانا نہیں چاہتی تو ٹھیک ہے ہم سب تیار ہیں. پورا گاؤں, پورا محلہ, پوری بستی تیار ہو گئی اور اس بچی کے ساتھ اسی جگہ پہ, اسی بابا کے ہاں, اسی بھگوان کے ہاں جاتے ہیں. اب بچی دودھ پلاتی ہے وہاں تو بھگوان نہیں پیتا. سارا محلہ, پورا علاقہ اکٹھا. کہا ارے ہم کہہ رہے تھے نا کہ بچی جھوٹ بول رہی ہے, اپنے عیب کو چھپا رہی ہے, اپنے الزامات جو لگے ہیں اس کو چھپا رہی ہے ہمارے بھگوان ہمارے بابا کے چکر میں. پھر بیچاری بچی پھر کہتی ہے پیو, پیتے نہیں, پیئیں گے کیسے. اب بچی نے کیا کہا, جملہ سننے کی ضرورت ہے مسلمانوں. بچی نے کہا تھا پیتا ہے بابا یا نہیں, بھگوان پیتا ہے یا نہیں, جو کل جو بابا آیا تھا اس کو بلا کے لے کے آؤ. کل جو بابا آیا تھا, کل جو بزرگ آئے تھے ان کو بلا کے لاؤ, پیتا ہے یا نہیں. تاریخ شاہد ہے. بچی نے جب اتنا کہا تھا تو وہ جو بھگوان تھا, جو وہ پتھر کی مورتی تھی, اس نے سنا بابا کا نام, فوراً ہاتھ میں اس برتن کو لیتا اور دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. سبحان اللہ. پینا شروع کرتا, پیتا ہے. اب جتنے ساتھ میں آئے تھے سب حیران پریشان, کیا ماجرا ہے, کیا معاملہ ہے, کہ ہم نے تو بہت پلایا مگر پیا نہیں اور آج پی لیا. کون ہے یہ بابا, کون ہے یہ, کون ہے بزرگ, کون ہے یہ. بچی سے پوچھا, بچی نے کہا میں جانتی نہیں, مجھے معلوم نہیں, ادھر سے آئے تھے اور ادھر جا رہے تھے. انہوں نے جب میری یہ باتیں سنی, میرا خون ٹپکنا دیکھا
یہ میری بات سنی تو آئے تھے، تو سارے کے سارے لوگ اس بچی کے پیچھے اسی راستے کی طرف ہو لیے جدھر غریب نواز گئے تھے۔ طارق شاہد ہے، تھوڑی دور چلے کہ غریب نواز پیڑوں کے نیچے چھائے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں جانے کے بعد سب اکٹھا ہو گئے، کہنے لگے ہم نے بے شمار سال ہو گئے دودھ پلایا مگر پیا نہیں، آپ نے کون سی ایسی بات ہے کہ آپ کا نام لیا اور ہمارے بھگوان نے پینا شروع کر دیا؟ حضرت غریب نواز نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگوں میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو میرے خدا کا کمال ہے جس نے مجھے بھی پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، یہ اس کا کمال ہے، تم اس کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ تو لوگ کہنے لگے تو اب دیر کائے کی ہے، اپنا ہاتھ بڑھائیے اور ہمیں مسلمان کریے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے کہا ہے، نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔